بادشاہ وہ ہالینڈ سے ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، تو وہ خداوند کی وہ روٹی جو جس کی آج ہمیں بھوک اور پیاس ہے، خداوند کا وہ کلام جس کے لیے وہ یہاں جس کو لے کے وہ یہاں آئے ہیں ہمارے درمیان میں اس چھوٹی سی جماعت میں قرآن کے کلام کو ہمارے درمیان میں بانٹیں۔ بے شک ڈاکٹر ایمان ملافہ۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی شادی شروع کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا یہ دن ایک بڑا اہم دن ہے دو طرح سے۔ ایک یہ کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہم خداوند کی آواز پوری دنیا میں پہنچائیں، اور خدا کے خادم فادر جی نے ہم سب کے لیے دعا کی ہے، اور ہم سب بھی ان کے ساتھ مل کر آمین کہتے ہیں کہ جو ہم قدم اٹھاتے ہیں یقیناً خدا اسے پھلدار کرے گا اور ہم بابرکت ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹا سا دیا جو اسکائپ کے ذریعہ سے جلا ہے، اور اس کی روشنی سے ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور یہ مسیح کی محبت ایک دوسرے میں دکھائی دے رہی ہے کہ آپ سب یہاں پر موجود ہیں، اور میں بھی ہالینڈ سے آ گیا اور آپ سب دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو دیکھ کر خوش ہوں، شکر گزار ہوں خدا کا کہ آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے یہ مضمونی واعظ ہے، اور وہ ہے تیاری۔ تیاری کے تعلق سے ہم تھوڑے وقت کے لیے خداوند کے کلام میں سے کچھ سیکھیں گے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں مختلف طرح سے تیاری کرنے کے لیے آگاہ کرتا ہے۔ وہ آگاہ کرتا ہے اور تیار ہم خود ہوتے ہیں۔ جیسے کہ روزے کا دن ہے، روزے چل رہے ہیں، اور خدا کے لوگ باقاعدگی سے اس بات کے لیے آگاہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیے ہم روزہ رکھیں۔ جیسا کہ کل شام کو میں نے اس بات کے بارے میں تھوڑا شیئر کیا تھا کہ روزہ صرف پیٹ کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی روٹی کسی دوسرے کو دے دیں۔ لیکن آج میں ایمان کے بیڑے کے تعلق سے بات کروں گا، کیونکہ بیڑا تیار ہے، جہاز تیار ہے، اور اس کے لنگر ہیں۔ ہم پانیوں کے شہروں میں رہتے ہیں، تعلق ہے ہمارا، ہم جانتے ہیں ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں پانی کا سلسلہ ہے، اور کوئی بھی جہازوں سے ناواقف نہیں ہے۔ چاہے کوئی بہت بڑا جہاز ہو، چاہے چھوٹی کشتی ہو، ہر ایک کا لنگر ہے، اور اس لنگر کے سبب سے جہاز اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ اور جب ہم اس بات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ تیاری ہے اور تیاری کے لیے لنگر انداز ہے، جہاز لنگر انداز ہے۔ اگر کسی کا ایک جہاز کا ایک لنگر بھی پورا نہ ہو تو جہاز کلٹی کھا سکتا ہے، ٹیڑھا ہو سکتا ہے، ڈوب سکتا ہے۔ تو وہ چار جو لنگر ہیں ان کا میں ذکر کرنا مخصوص سمجھتا ہوں۔ پہلے میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ دوستوں سے، کتنے ہیں جنہوں نے جہاز دیکھے ہیں؟ بحری جہاز، بوٹ جو ہے، کشتی جو ہے، دیکھی ہے کہ نہیں؟ اور پھر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ساتھ ایک اینکر ہوتا ہے، وہ ٹیڑھا سا، اس کے ساتھ سنگل لگا ہوتا ہے اور دکھائی دیتا ہے، وہ بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ اسی کو لنگر کہتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو ایسے ہوتا ہے جہاز جیسے ان بیلنس ہے، لگتا وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ جہاز اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اسی کے سبب سے وہ بیلنس ہوتا ہے۔ ہوا تیز آ جائے، پانی کا طوفان آ جائے، وزن کا کم یا زیادہ ہو جائے، تو وہ اسی وقت لنگر انداز ہو جاتے ہیں، ان کی چین چھوڑ دیتے ہیں اور وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ ہم سب کہتے ہیں کہ آمد ثانی ہے، مسیح کی دوسری آمد ہے۔ راستے میں بھی ہم یہ اس بات کو دہرا رہے تھے کہ آمد ثانی کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک آیا نہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم اس آمد کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ اگر
تیار ہو جائیں تو وہ آ جائے، تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی آمد کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کی تیاری کے لیے جو بات ہے وہ ہے اپنے جہاز کو دیکھنا کہ میرے جہاز کے جو لنگر ہیں وہ ٹھیک ہیں، سواریاں جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز کا ایک لنگر کام نہ کرتا ہو تو کبھی بھی پائلٹ جو ہے جو ناخدا ہے وہ کبھی بھی اس کا گیئر نہیں لگاتا، کبھی بھی اس کا انجن سٹارٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا لنگر جو ہے ایک ٹھیک طرح سے کھل نہیں رہا۔ آپ کے، میرے، ہم سب بلیورز کے کیا لنگر ہیں؟ آئیے ذرا دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب، اس کی 11ویں آیت، پہلا تموتھیوس 11واں پہلا باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت، 2 آیتیں ہیں، 2 آیات آپ مہربانی کر کے تلاوت کر دیجئے۔ اے فرزند تیموتھوس، میں تجھے ان نبوتوں کے مطابق جو پہلے تیرے حق میں کی گئیں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو ان باتوں کے مطابق اچھی لڑائی لڑتے رہنا، ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ، جس سے بعض نے کنارہ کر کے ایمان کی کشتی توڑ دی ہے۔ آمین۔ اگر اس حوالے کو دوبارہ سے پڑھیے تو پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب 18ویں اور 19ویں آیت۔ اے فرزند تموتھیوس، ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھی میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں، تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا، کیونکہ جو کس وجہ سے وہ جہاز غرق ہوا اس کے لیے ایک اور حوالہ ہوسیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ میں قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا، میں ہرگز افرائیم کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں خدا ہوں، اور تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، اور میں قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ وہ خداوند کی پیروی کریں گے جو شیر ببر کی طرح گرجے گا، کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزند مغرب کی طرف سے کامتے ہوئے آئیں گے۔ وہ مصر سے پرندہ کی طرح اور اسور کے ملک سے کبوتر کی مانند کامتے ہوئے آئیں گے، اور میں ان کو ان کے گھروں میں بساؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ تھینک یو۔ خداوند فرماتا ہے کہ لوگ یروشلم میں آئیں گے جیسے پرندے آتے ہیں، اور وہ اسور سے اور مصر سے آئیں گے اور مغرب سے آئیں گے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، یہ مسیح سے 800 سال پہلے کی پیشن گوئی ہے۔ ہوسیہ نبی کا دور مسیح سے 800 سال پہلے کا دور ہے، اور وہ اس وقت کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ مغرب سے آئیں گے۔ یروشلم میں، مصر میں، آپ دیکھیں مصر جو ہے وہ جنوب میں پڑتا ہے، مشرق جو ہے وہ سعودیہ میں پڑتا ہے، اسور جو ہے وہ شمال میں پڑتا ہے، اور مغرب میں یہ ممالک ہیں۔ اور ان ممالک سے بنی اسرائیل کو خدا کہتا ہے میں واپس لاؤں گا۔ اس وقت تک یہ دور افتادہ ممالک تھے، یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے، یہ بالکل اجڑے ہوئی جگہ تھی۔ اس دور میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ پیک پر پہنچے ہوئے تھے۔ مصر اس وقت کا سپر پاور تھا، اٹلی کا بڑا دورہ تھا، لیکن اس وقت اٹلی بھی کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف ایجپٹ تھا، اسور تھا اور یروشلم تھا، اور اٹلی کا بھی کچھ بھی وجود نہیں تھا۔ یہ مسیح سے 800 سال پہلے کی بات ہے۔